اللہ کی مرضی تھی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ہماری زندگی میں جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، یہ ہماری اپنی کرنی کا پھل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اصل میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے آپ کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، اللہ نے ایک قانون دیا ہے، وہ مکافات عمل ہے، مطلب لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کاز ہوتے ہیں اس کے، اور پھر ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے چھوٹے عمل کا ضرور نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ملتا ہے۔ یہ قانون کبھی نہیں بدلتا اللہ کا۔ اور جیسے آگ ہے، آگ میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو لازمی جلے گا، چاہے وہ کوئی نیک ہو اور چاہے کوئی گناہ گار ہو۔ یہ ہے اصل میں قانون اللہ کا، اور قرآن میں اللہ نے اس قانون کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے، اللہ نے قانون طے کر دیے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اسی قانون کے تحت چل رہی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات جو ہے وہ، اس کی جو آواز ہے وہ کوئے کی آواز کی طرح ہے کہ جو واپس آتی ہے لازمی۔ جیسے دیوار پہ ہم گیند مارتے ہیں تو دیوار پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے۔ یہ ایک سائیکل کی طرح ہے کہ ہر ایک کے سامنے وہ سارے معاملات آنے ہیں جو اس نے معاشرے کو دیے ہوں گے۔ آپ جو بھی مخلوق میں بانٹیں گے وہ آپ کو برکتوں کے ساتھ واپس مل جائے گا۔ آپ لوگوں میں آسانیاں، محبتیں، رحمتیں، لوگوں کے لیے اچھی چیزیں، مطلب کسی بھی طریقے کا کوئی سکون ہو یا اچھا اخلاق ہو، ایمان ہو، جو جو چیزیں آپ بانٹیں ہیں، اللہ نے قانون دے دیا قرآن میں۔ ایک جگہ یہ کہا کہ تم اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان میں اضافہ کر دوں گا، اور بہترین شکر گزاری اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں مخلوق میں بانٹیں گے تو لازمی آپ کو برکتوں کے ساتھ واپس مل جائیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں میں مصیبتیں بانٹیں، ظلم بانٹیں اور آپ کو جنت مل جائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھگتیں گے۔ لازمی بات ہے، اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ، اب برا کریں گے تو برا بدلہ۔ بالکل بالکل مجاز صاحب، واقعی آپ نے صحیح فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، یہ بات ابھی آپ نے بھی بیان فرمائی۔ بالکل اسی طرح جس طرح درخت اپنے بیج کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ عموماً ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی دل آزاری، بدسلوکی اولاد کی صورت میں اس کے سامنے اسی دنیا میں آتی ہے۔ پھر کیوں فراموش کر بیٹھتا ہے انسان اس حقیقت کو، اور جب اولاد سے بدسلوکی ملتی ہے، نافرمانی ملتی ہے، تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں کر چکا ہوں، یہ وہ قرض تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دنیا میں اس کا نتیجہ دکھا دیا ہے۔ ہاں، سارا اصل میں معلومات ہوتا ہے لیکن یقین ہی نہ ہوتا۔ پھر جب اس مرحلے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک سائیکل ہے، سامنے گھیرا آنے آنا ہے پلٹ کے لوٹ کے، تو اصل بات یہ ہے کہ چاہے تو ماں باپ ہوں اور چاہے اولاد کی نافرمانی ہو، اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد آپ کو نافرمان ہی ملے گی، کیونکہ آپ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کی حرمت کا حکم دیا ہے آپ کو۔ آپ اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ آپ گیند ماریں گے دیوار پہ تو پلٹ کے آئے گی آپ کی طرف۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمیں وہیں چھوڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو، کیونکہ تو لازمی بات ہے، اور چیزوں میں جو بھی برائیاں ہیں ان کا تو ہو سکتا ہے آپ کو بدلہ آخرت میں ملے، لیکن یہ ایک ایسی برائی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ رشتوں کے پامال کرنے میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں انہیں بدلہ اس کا یہی ملتا ہے۔ کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کرے مان لو تو لازمی اس کی بیٹی کے ساتھ آگے چل کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونی ہے۔ کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ زیادتی کرے، اس کی بیٹی کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسے اذیتیں ملتی ہیں جو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب، لوگ سوچتے نہیں اس بات کو۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہوں پہ رکھ کے سوچیں تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی، ہم ظلم کرنے سے بچ جائیں گے۔ اصل تو بدلہ تو ہمیں ملنا ہی ہے۔ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ ایک مچھیارا جو ہے وہ مچھلی پکڑ رہا تھا، بیٹھا ہوا غریب مچھیارا تھا، ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی، دور ایک بدماش بیٹھا ہوا تھا،
اس نے دیکھا کہ تو بہت بڑی مچھلی ہے، اسے لالچ آیا، وہ اس کے پاس پہنچا کہ بھائی یہ مچھلی مجھے دے دے، کہ بھائی میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، آپ خرید لو، میں بازار میں بیچوں گا، میں سستی کر دوں گا آپ کو، کہ نہ تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں میں یا پھر یہ مچھلی مجھے دیتا ہے. تو وہ ڈر گیا، بیچارہ مظلوم تھا، تو اس نے وہ مچھلی انہیں دے دی بدماش کو. وہ مچھلی لے کے چلا ہے اور آگے چلتے مچھلی جب پکڑتا ہے آدمی، تازی مچھلی جو ہے وہ تڑپتی ہے، اس مچھلی نے بڑی مچھلی تھی اس کی انگلی میں کاٹ لیا. تو خیر جا کے اس نے مچھلی گھر پکائی اور کھائی پائی، اور وہ جو ڈاکٹر کے پاس گیا مچھلی وہ جو اس کے کاٹا تھا تھوڑا انفیکشن دکھانے، ڈاکٹر نے دوائی دی، 2-3 دن تک ٹھیک نہیں ہوا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تو انگلی آپ کی انفیکٹڈ ہو گئی بہت زیادہ، اسے کاٹنا پڑے گا. تو ڈاکٹر نے اس کی انگلی کاٹ دی، پھر بھی انفیکشن ختم نہیں ہوا، تو اس کی کلائی تک ہاتھ کاٹنا پڑا، پھر کوہنی تک، پھر پورا ہاتھ کٹا. اتنے میں ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے یہ بات اسے بتائی کہ جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے تو یاد کر، تو نے کسی مظلوم کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی. تو اس نے کہا ہاں جی، شروعات تو اسی طرح ہوئی تھی کہ میں نے ایک مظلوم مچھیارے سے اس کی مچھلی چھین لی تھی، وہ بچوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانا دینا ہے، کہ اسے ڈھونڈ. پورا شہر ڈھونڈا اس نے، تو وہ مچھیارا خیر اسے مل گیا. اس نے اسے پوچھا کہ بھائی تو نے اس ٹائم کچھ بددعا تو نہیں دی تھی؟ تو اس نے یہ بات بتائی کہ ہاں میرے منہ سے بس یہ نکلا تھا کہ اللہ اس نے اپنے زور سے میری مچھلی چھین لی، تو بھی اپنا زور دکھا. لیکن اس نے پھر جب اس سے معافی مانگی، اس نے معاف تو کر دیا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنا زور کس طرح دکھایا. ہر چیز کا بدلہ ہر حال میں ملنا ہی ہے، آپ کیسے ہی عمل کر لیں، اچھے کو اچھا، برے کو برا. تو مجاز صاحب، انسان کیوں بھول جاتا ہے، کیوں وہ اس دنیا میں خدا بن بیٹھتا ہے؟ شوہر ہے وہ خود کو کیوں فرعون سمجھنے لگتا ہے، خود کو کیوں نمرود سمجھنے لگتا ہے؟ ساس سسر ہیں وہ کیوں بہو کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے سر پر بھی جو ہے نا خدا نے کسی کو اگر جابر کو مسلط کر دیا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے؟ کیوں بھول جاتے ہیں لوگ؟ ظلم کرتے ہوئے انہیں خدا کیوں نہیں یاد آتا؟ جو قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ سورہ نور کی 12 نمبر آیت میں، کہ اپنے آپ کو اگر ہم اس جگہ پہ رکھیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اب یہ طاقت کا مس یوز ہے. جو شوہر حضرات ہیں، جو بھی سارے تو نہیں ایسے ہوتے، لیکن جو زیادتی کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی بیٹی ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کی آواز تو، اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. اسی طرح ساس سسر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سامنے نہیں رکھتے، بہو کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بچیاں، اور اپنی بچیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ مہارانیاں بن کے رہیں. ایسی بہویں ہیں کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو سامنے نہیں رکھتی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہماری بھابھی جو ہے، اس بات کا بدلہ اللہ بھابھیوں کے ذریعے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرائے گا. یہ وہ سارے رشتے ہیں جنہیں ہم یہ سوچ لیں اگر کہ ہم اس جگہ اپنے آپ کو فٹ کریں. ہماری جو دیور اور جیٹھ لوگ ہیں انہیں ہم اپنے بھائیوں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ بھائی ہمارے بھائی اگر اس طرح سے زیادتی کرنے لگیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، سارے معاملے جو ہیں سالو ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اس ٹائم ظلم کرنے میں، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آگے پھر بھگتنا ہوتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی ہے کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. سورہ قلم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ باغ کی طرف جب لوگ جا رہے تھے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. اللہ کی نظر ہماری نیتوں پہ بھی ہے. اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات، یہ سارے اللہ کو پتہ ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بات کہی ہے کہ تم اگر میری یاد سے دور ہو جاؤ گے تو میں تمہاری رزق تنگ کر دوں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے عمل کے ساتھ سارا کچھ جوڑا ہوا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہے. تو انسان کیوں یہ بھول جاتا ہے؟ وہ خود کو بہت عبادت گزار سمجھتا ہے، وہ خود کو بہت نیکوکار سمجھتا ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ معاملات میں وہ جب زیادتی کرتا ہے تو اس کی روح کیوں نہیں کانپتی، اس کا ضمیر کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ مجاز صاحب، کمی کہاں پر ہے؟ کمی علم حاصل کرنے میں ہے اور بتانے میں. آج معاشرے میں لوگوں کو اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا میں کام آنے والی. حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم یہاں لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچیں گے. جس طرح کے ماحول میں، جس طرح کے حالات میں ہم اپنے بچے پالیں گے وہ بن کے وہی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گیہوں بو اور چنا کاٹ لو، جو آپ بو گے آپ کو وہی ملے گا ہر حال میں. تو آپ یہاں سے امرتسر کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ اور نیت کر لو کہ میں نے بمبئی پہنچنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ امرتسر ہی پہنچو گے. بمبئی کی ٹرین میں بیٹھنے کے لیے آپ بمبئی پہنچ. جس طرح کے آج کل کے اسکول ہیں، جس طرح ہائی فائی اسکولوں میں فیشن ہو گیا اپنے بچوں کو بھیجنے کا،
وہ حالات ویسے ہی پھر ہمارے بچے بنیں گے. آپ کو ان کی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, آپ انہیں صحیح انسان بنانا نہیں چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بس ہائی فائی بنے, انہیں لگژری لائف مل جائے. وہی ہو رہا ہے, اسی طرح کی لائف جینا چاہتے ہیں. بچوں تھوڑے سے بڑے ہوئے ماں باپ کی بے حرمتی اور ہر بات میں کوشچن مارک لگانا, ماں باپ کی الزامات لگانا, بدزن ہو جانا ماں باپ سے, بے حرمتی کرنا ماں باپ کی, یہ سارا میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. ہم نے دین سے جوڑا ہی نہیں, انہیں ہم نے رشتوں کا تقدس سکھایا ہی نہیں, اللہ کی پہچان نہیں دی, رسول کی تعلیم نہیں دی, رشتوں کا احترام نہیں دیا. جب وہ رشتوں کو پہچانیں گے نہیں مجاز صاحب, تو پھر ان کا احترام کہاں سے؟ لازمی آگے چل کے وہ ہمارا نقصان ہمارے سامنے آیا, پھر ہم روتے پھرتے ہیں. میرے پاس تو روز کیے جاتے ہیں اس طرح کے اولاد کی بے حرمتی کی. میں پھر یہی بات کہتا ہوں, بھائی جیسا آپ بو گے ویسے ہی تو کاٹو گے. آپ نے ایسا تھوڑی ہے کہ گیہوں بو گے آپ چنا کاٹ لو گے. آپ نے اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں ڈالا ہے وہاں کے ماحول آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. نیٹ اور موبائل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی بڑی ہماری آخرت داؤں پہ لگا دی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو مان لو اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے, اپنے آرام کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیں. آپ نیٹ پہ یا کارٹون, ایسے کارٹون فلمیں بچوں کے لیے پرووائڈ کراؤ جو اسلامی کارٹون فلم میں سب کچھ موجود ہے. اسلامی اسکول بھی موجود ہیں. آپ اسلامی اسکالر سے بچوں کے ساتھ, اصل میں دیکھتا ہوں کہ جو غیر ملک ہے نا, وہاں سے جو خبریں آتی ہیں امریکہ وغیرہ میں, وہاں مسجدوں کے ساتھ انہوں نے سینٹر جوڑے ہوئے ہیں بچوں کی تربیتوں کے لیے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مسجدوں کا کام صرف یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھا دی, لوگوں نے اپنے جھگڑے نمٹا لیے وہاں, یہ ہے. ورنہ محلے کا تمام تر معاملات مسجدوں میں نمٹنے چاہیے. مسجدوں سے غریبوں کے لیے لنگر شروع ہونے چاہیے, وظیفے شروع ہونے چاہیے, وہاں کلاسز لگنی چاہیے. جو بیچارے محروم لوگ ہیں وہاں آ کے انگریزی اور ہندی پڑھیں, جس سے کہ وہ کم سے کم فارم تو بھر سکیں. مجاز صاحب نے جو اپنے سینٹر کا مشورہ دیا, ہم دیکھتے ہیں یو ایس وغیرہ میں, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایسے سینٹرز موجود ہیں جہاں بچے اسکول ختم کرنے کے بعد ماں باپ انہیں کھانا وغیرہ دے دیا اور اس کے بعد خود لے کر آتے ہیں, پہنچاتے ہیں, اور وہاں ان کی دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. اگر وہ ڈیلی نہیں آ سکتے تو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں, ویکلی نہیں آ سکتے تو پھر وہ منتھلی بیسس پر. اس کے علاوہ جیسے آپ نے لنگر کا بتایا, قدرتی آفات کے موقع پر بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام ہے. تو ہمارے یہاں ایسے سینٹرز کیوں نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ثروت حضرات کم ہیں یا اہل خیر حضرات کم ہیں, لیکن لوگوں کا دھیان یا لوگوں کا ذہن اس جانب کیوں نہیں جاتا؟ وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں ایک تو وسائل نہیں ہے, دوسرے تعلیم نہیں ہے, اور صحیح بات بتائی نہیں جا رہی. ہم مسلکوں کے چکر میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو چکے کہ ہم مثبت سوچ ہی کھو چکے. ہم صرف اپنے مسلکوں کو بچانے کے چکر میں, انہیں تقویت دینے کے چکر میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں. چند لوگ ہیں جو فکر مند رہتے ہیں. آپ یقین کریں کئی بار جب امت کی حالت دیکھ کے اور وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ حضور پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی کئی گھنٹے, یہ سوچ کے کہ ہم کس طرح سے کیا کر دیں امت کے لیے. حضور تو ساری رات تڑپتے تھے امت کے لیے. ہماری آنکھوں میں تو ایک آنسو نہیں آتا. فلسطین میں کتنے لوگ کٹ رہے ہیں, دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کبھی ایک آنسو نہیں نکلتا, کبھی کوئی دعا میں یاد نہیں رکھتا, کبھی کوئی مدد تو بہت دور کی بات ہے, کم سے کم جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تو کریں. بات یہ ہے کہ ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اصل میں یہ سوچتے ہی نہیں ہم کہ کل یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں ہمارے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہیں. اگر ہم اس طرح کے سینٹر یہاں قائم کریں گے تو لازمی ہماری اگلی جو جنریشن ہے وہ صاف ستھری پیدا ہوگی, وہ کریکٹر والی. آدمی بڑا جو ہوتا ہے وہ پیسے اور مال سے نہیں ہوتا, اصل تو آدمی اندر سے بڑا ہوتا ہے, اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, کریکٹر سے بڑا ہوتا ہے, اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. بالکل اصل بات یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ بیہیویئر اور کریکٹر سے تبلیغ کرتے تھے. آج تو ہمیں تبلیغ صرف سنائی جا رہی ہے, دکھائی نہیں جا رہی. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ جی میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں. کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ خاموشی سے تبلیغ کرو گے, زبان نہیں چلاؤ گے. تو مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے کریکٹر سے تبلیغ کرنی ہے, آپ کا کریکٹر بولے گا لوگوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ظہور ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں. 40 سال تک تو حضور نے خاموش تبلیغ کی ہے. یہاں تک کہ جب نبوت کا ظہور ہوا تب بھی دشمن جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. تو اپنے کریکٹر سے پہلے 40 سال ثابت کیا نا کہ میں صادق اور امین. یہ چیزیں اگر آپ اپنے کریکٹر کو پازیٹیو پیش کرو گے لوگوں کو تو اس کا بدلہ آپ کو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. لازمی بات ہے. کردار سازی کے لیے ایسی درسگاہوں, ایسے انسٹیٹیوشنز کی, ایسے سینٹرز کی بہت ضرورت ہے. زندگی رہی انشاءاللہ مجاز صاحب تو کبھی اس کو زیر بحث ضرور لائیں گے. کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسی تجاویز ضرور ہونی چاہیے اس پلیٹ فارم سے امت کے سامنے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں
اصل میں ہماری تو آخرت جڑی ہوئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھی سنور جائے گی. یہ حدیث ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اصل میں تو ہمیں وہاں ان سب چیزوں کا بدلہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثبت بدلہ ہوگا تو جنت ہے اور اگر منفی بدلہ ہوگا تو دوزخ ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محدود وسائل کے ساتھ صفا یونیورسٹی چھوٹی سی درسگاہ بالکل وہیں سے کر شروعات سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے. انشاءاللہ بالکل یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ضرور ایسے راستے ایسے وسائل پیدا کرے گا. غفار بھائی بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. پہلے کالر آپ ہیں اور آپ سے ہی مخاطب ہیں. سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں ذرا سر میری جو مسز ہے میری گھر والی ان کے دانت پورے یعنی خراب ہو جائے لے کیڑا لگ جائے لے تو ایسے کچھ دوا بتاؤ کہ وہ اس کے دانت بھی اچھے ہو جائے اور ہمارے گھر کے لیے دعا کرو پلیز. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے حالات اچھے کرے خیر و برکت دے. شہناز آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہناز صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. شہناز السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی باجی آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا اللہ. پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا باجی. بہت بہت شکریہ. میرے 3 سوال ہے غور سے سنیے. پہلا سوال ہمارا جب ہے نا جیل کے اندر ہے تو کچھ باہر آنے کی دعا بتا دیجیے. بیٹا ہے مجھے یہ 2 بیٹے ہیں میرے کو جی نہیں لگاتے ہیں. میرے بیٹے کو ہے نا پیٹ صاف ہوتا نہیں. یہ سوال قبض رہتا ہے. ہاں تیسرا سوال سنیے باجی. تیسرا ہلو ہاں تیسرا سوال سنیے. میرے امی کو 3 سال میں سنبھالی اور ان کا انتقال ہو گیا تو میں 9 دن بعد کے کریے کچھ دعا بتا دیں اللہ مجھے معاف کر پائیے. یہ بات انہوں نے کیا کہی؟ شہناز صاحبہ تیسرا سوال دہرائیے. میرے امی کو 3 سال سنبھالی میں نے بہو نے جینے لگئی تو ان کا انتقال ہوگا تو میں بات بھی کری. ٹھیک ہے ہلو ٹھیک ہے آپ کا سوال پہنچ گیا. چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین دانتوں میں کیڑوں کے لیے کیا کیا جائے مجھے صاحب؟ ہاں دانتوں میں کیڑوں کے لیے ایک تو انہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک کیکر کی چھال آتی ہے دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی. کیکر کی چھال اور لال پھٹکری پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح ابال لیں اور اس کی کلیے کریں اور ایک اجوائن پیس کے رکھ لیں. رات کو دانتوں پہ اچھی طرح سے مسوڑوں پہ اجوائن مل کے سوئیں اور کلی صبح کریں اور یہ تصویر پڑھیں. انشاءاللہ ان کے دانت ٹھیک ہو جائیں. اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو پھر 3 کاجو کھائیں اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. دانتوں سے خون بھی آنا بند ہو جائے گا. جی گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو ایک بار پانی پہ دم کر کے اس پانی کو ایک بار گھر میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. انشاءاللہ برکت شروع ہو جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نام بتائیے اپنا. میرا نام انصاف علی ہے جودھ پور سے بول رہے صاحب. جی انصاف بھائی فرمائیے. میری بچی کو تھوڑا بہت دکھ دیتے ہیں. ہماری بڑی والی چھوٹی والی بچی ہے تو اس کا نام شبنم ہے. میرا نام انصاف علی ہے. جی بڑی والی چھوٹی والی بچی کو بہت دکھ دیتے ہیں صاحب. اس کا کوئی بتائیے. اس کے ساتھ کون دکھ دیتا ہے؟ اس کی ساس بہت پریشان کرتی ہے. کیا وجہ ہے کیوں پریشان کرتی ہے انصاف بھائی؟ کام نہیں کرتی. مطلب کام کرتی ہے تو بھی کہتی ہے کام نہیں کرتی ہے. مطلب کیا کہ تو اس کے شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتے یا بتاتے نہیں ہے کہ بیوی میرے سب کام کرتی ہے؟ اس کی امی کا مطلب کیا کہ وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. پھر وہ کیا کہ مطلب وہ بہت سمجھاتی تو بھی مطلب مانتے نہیں. میں بتاتا ہوں. دعا کیجیے مولانا صاحب سے ہر سے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. اللہ کے یہاں انصاف ضرور ملے گا. انصاف بھائی شکیلہ بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ بہن. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال. میرے 4 بچے اور میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے. گھر میں بہت پریشانی چل رہی. ٹھیک اس کے لیے کچھ دعا بتائے. جی اور ہمارے بھائی بہنوں میں بھی ایسی درار آ گئی ہے. چھوٹے ناراض ہے بڑے ناراض ہو گئے. کیا وجہ ہے ناراضگی کی؟ بس گھر کا معاملہ ہے بھائی بہنوں میں.
چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے رنجشیں ہیں مجاز صاحب، کس طرح یہ رنجشیں دور ہوں؟ اصل میں یہ تو صرف دعاؤں سے دور ہو سکتی ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ انہیں عقل دے دے، کیونکہ رشتے پامال کرنے والے اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں. یہاں تک کہا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو حنیفہ صاحب ایک بار دعا کرا رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو رشتے توڑنے والے لوگ ہیں وہ اٹھ کے چلے جائیں یہاں سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کی منحوست جو ہے وہ محفل میں پڑتی ہے. تو اور اسی وقت ایک شخص فوراً اٹھے جی اور گئے کہیں، تھوڑی دیر بعد آ کر بیٹھ گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے، بولے فلاں شخص سے، فلاں خاتون تھی جو شاید خالہ تھی یا کوئی اور تھی، میں ان سے تھوڑا ناراض تھا، منانے گیا تھا. جی تو وہ پورا واقعہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تو بالکل ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے دل بدل دے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے ریکویسٹ کرنا بند کر دیں، بلکہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ ان کے دل بدل دے اور انہیں جنت ہی بنا دے. ورنہ تو لازمی بات ہے کہ ایسے رشتے توڑنے والے بہن بھائیوں سے بالکل دوزخ میں جائیں گے. کلیئر قرآن کہتا ہے، یہ بات میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے جوڑ کے بھیجا ہے انہیں توڑنا مت. لیکن ایک بات بتائیں مجاز صاحب، انسان خود کو نمازی بتاتا ہے، پرہیزگار بتاتا ہے، بڑے حج وغیرہ بھی کر رکھے ہیں، اور اس کے بعد یہ شرطیں ہوتی ہیں کہ فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا. یعنی کیوں اس طرح رشتے کیوں توڑتے ہیں؟ اور خود وہ نمازی اور پرہیزگار بھی ہیں، تو پھر ان کے اعمال، ان کی عبادتیں سب کیا دھرا بیکار؟ نہیں، اصل میں نیکی کا تصور ہی غلط لیا ہوا ہے نا. سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت آپ پڑھیں، اللہ نے اس میں قرآن میں نیکی کے کرائیٹیریا دے دیا. شروعات کہاں سے کی ہے؟ رشتوں سے. بلکہ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اللہ، اس کے رسول، فرشتے، کتاب، اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کی حرمت، پڑوسیوں کی حرمت، رشتہ داروں کی حرمت. نماز کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. ہمارے ہاں تو عبادات ہو، سب کچھ سمجھ لیا. اصل چیز یہ ہے کہ اسلام میں پہلے رویہ دیکھا جائے گا. ہم نے اسلام جانا ہی نہیں. جی لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رویہ حضور کا نہیں ہوگا تو آپ یقین کریں آپ کی عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی. آپ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. رضیہ سلطانہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضیہ بہن، آپ دونوں کو میرا تہہ دل سے سلام ہے. میرے ایک خواب ہے، میرے اکثر جو ہے خواب میں پانی اور مچھلی آتی. ٹھیک. دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے گھر کا جو ہے کرایہ دار نہیں آ رہے بہت دنوں سے. ٹھیک. حسنہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میری بہن کو بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے. ان کو 15 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ان کو سوکھی کھانسی ہوتی ہے، بالکل سوکھی. ٹھیک ہے، غور سے سنیں مجاز صاحب کیا بتا رہے ہیں. جی اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی تو ان کو چیک اپ ہوتے ہیں تو بالکل نارمل رپورٹ آتی ہے، اور ان کو مطلب گلے میں نا ایسا لگتا ہے کہ کچھ چل رہا ہے، پر کف وغیرہ کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب. ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کھانسی کے لیے 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح شام پئیں، اور کوٹ مٹی جو کستے شیری کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور لگ بھگ آدھا چمچ کوٹ مٹی اور آدھا چمچ شہد ملا کے اور منہ میں رکھ لیں، ٹافی کی طرح چوس کے نکلیں، ایک دم نہ کھائیں. اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، وہ منگا لیں، 3-4 ریٹھے آدھے گلاس پانی میں گرم کر کے اچھی طرح کھلا کے، جھاگ واگ بنتے ہیں اس سے گھبرائیں نہ، اس سے غرارے کریں. اور کھانسی کے لیے رات کو سوتے ہوئے اجوائن پیس کے رکھ لیں، اس میں چٹکی بھر نمک ملایا اور آدھے چمچ شہد میں اسے ملایا اجوائن کو اور نمک کو، اور چاٹ لیا. 3-4 دن میں ہی کھانسی ختم ہو جائے، چاہے 3-4 سال پرانی کھانسی ہو. ایک چھوٹا سا سوال، یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھتے ہیں زیادہ تر. آپسی رشتوں میں محبت ہو، بہن کے سوال میں جیسے تھا نا کہ آپس میں بھائی بہنوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے، کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے ایک تو 4تھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے کسی طرح سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہن بھائی پیے، اور دوسرے جانا آنا بڑھا دیں اپنا. اگر وہ نہیں بھی ریسپانس دیتے تب بھی اپنی بھائیوں کو نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور تھوڑا سا ان کے گھر آنا جانا بڑھائیں، چاہے وہ تھوڑا سا محسوس بھی ہو. حضور نے تو فرمایا نا کہ ایسے رشتوں کو اگر جوڑنے کے لیے تمہیں کچھ بے عزتی محسوس ہو تو اپنی عزت آخرت میں میرے سے لے لینا. تو یہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ انہیں بہت بڑا اجر ملے گا یقینی طور پر انشاءاللہ. احمد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بھائی. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو جو ہے میرے ماں باپ سے متعلق ہے. ان میں آپس میں بنتی نہیں ہے، ہر ٹائم لڑائی رہتی ہے، ایک دوسرے سے سخت ناراض ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ میری اور میری بیوی بھی نہیں بنتی. وہ بھی مجھ سے گھر آتے، وہ اپنی ماں کی سنتی، میری سنتی نہیں ہے بالکل بھی. اور اپنے گھر ہی زیادہ تر اپنے گھر پہ رہتی ہے، سسرال نہیں رہتی. آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟
जी। यानी आप अपनी अहलिया के साथ रहते हैं, आपके वालिदैन भी साथ रहते हैं? हाँ, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। तो ऐसे में जब आपकी अहलिया उन दोनों को लड़ते देखेंगी तो फिर जाहिर सी बात है आपके साथ भी लड़ाई होनी है। ये तो उनके आने से पहले ही हो चुका है, तो तकरीबन 10-15 साल से लड़ाई चलती है, तो एक दूसरे से काफी सख्त नाराज है, बात भी नहीं आपस में होती है, वालिद यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी एक का कसूर होगा या कोई मिजाज का तेज है, गुस्से की बुनियाद पर लड़ाई होती है, किस वजह से लड़ाई होती है? बस छोटी छोटी बातों को लेकर घर में मैं बताता हूँ। ठीक है, मत मिलो, उससे मत मिलो, इससे बात मत करो, इसको यहाँ आने मत दो। हाँ, ये आपने बड़े पते की बात कही, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, उसे घर में आने ना दो। ठीक, हाँ, जबरदस्ती अपनी मतलब वो जो चाहते हैं मुझे वो करना है, अपनी जिद चलानी है उनको, बस जिद है उनकी। अहमद भाई, आपने आखिर में बड़े काम की बात कह दी, थोड़ा सा इंतजार। शबाना बहन, आप बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए शबाना। जी, मेरे मायके में नन भौजाई बनती नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। जाहिर सी बात है वही वजूहात हैं, आपस की छोटी छोटी बातें। जरूर जानेंगे कि किस तरह ये लड़ाइयां बंद हों एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। शहनाज साहबा के 3 सवाल हैं। पहले तो भाई जेल में बंद है, उसके लिए कोई दुआ बताएं। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि अपने भाई को जब मिलाई पे जाएं तो ये बता दें कि ईशा की नमाज में वित्रों से पहले 2 नफिल पढ़ के 313 बार सूरह तौबा की आखिरी आयतों में एक आयत है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये 313 बार पढ़े, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जमानत हो जाएगी, जेल से बाहर आ जाएंगे। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, कि अल्लाह इस कैद से मेरी हिफाजत फरमा। और मुकदमे में कामयाबी के लिए सूरह बनी इसराइल की 81 नंबर आयत पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह ताला बाहर आ जाएंगे। कब्ज की शिकायत है, कब्ज के लिए इन्हें 2 चम्मच अरंडी का तेल रात को देना चाहिए उसे, और छोटी हरड़ पिसवा के रख लें। छोटी हरड़ को थोड़ा सा तल के और ग्राइंडर में पीस लें, और आधा चम्मच रात को सोते हुए दे दें। फिर जब लैट्रिन ठीक होने लगे तो अरंडी का तेल बंद कर दें, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। हरड़ से लैट्रिन होती रहेगी, उसके बाद फिर उसे सुबह को खाली पेट 3-4 गिलास पानी देना शुरू कर दें, तो वो हरड़ भी बंद हो जाएगी, सिर्फ पानी से लैट्रिन हो जाएगी। वालदा का इंतकाल हुआ जब, तो वो उनसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, असल में बात यह है कि ये इन्हें गलतफहमी भी हो सकती है, हो सकता है वो तकलीफ में हो, क्योंकि माँ कभी किसी की नाराज नहीं होती, बल्कि औलादें नाराज होती है अपनी माओ से। तो बिल्कुल अपने दिल में कोई गिल्टी ना रखें, और अगर इन्हें कुछ ऐसा लगता भी है तो उनके लिए ज्यादा मगफिरत की दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह उस कंपलसेशन में अगर इनसे कोई ज्यादती हुई होगी अपनी वालदा के लिए तो इन्हें ही माफ कर देगा, उनकी मगफिरत कर देगा इंशाल्लाह। इंसाफ साहब का सवाल है कि बेटी को उसकी सास बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं और दामाद भी जो वो नहीं सुनते। उसका बेहतरीन तरीका यह है, जो मैं बच्चियों को बताता हूँ, कि वो अपनी माँ समझ के, कि हमारी माँ भी थोड़ी सख्त हो सकती थी, अपनी सास की टांगे दबानी शुरू कर दे रोज 2-3 मिनट। और चाहे वो उनका ड्रामा समझे, चाहे वो उनके लात मारे के हम नहीं दबाते, लेकिन फिर भी छोड़े ना कि मैं अपनी माँ की आदत थी मुझे, और आप मुझे माफ कर दो, कोई आप मेरे से गलती हो, चाहे गलती सारी सास की हो, तो कम से कम अपने घर का माहौल सही कर लें। कुछ दिनों में वो देखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सास उनके हक में हो जाएगी, क्योंकि कुरान का कानून है कि जो बुराई को अच्छाई से टालेगा दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। तो अपना ये अमल कंटिन्यू करें, इधर अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह इनका दिल मेरे लिए नर्म कर दे, तो उनके शौहर भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शकीला साहबा का सवाल यह है कि बच्चे और शौहर नमाज नहीं पढ़ते, घर में खैर बरकत नहीं है। इनको ये चाहिए कि अपनी 5 नमाजें दुरुस्त रखें, और हर नमाज के बाद अपने शौहर और बच्चों के लिए नमाज की दुआ करें, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करनी नमाज के मामले में। अल्लाह अपने आप उन्हें नमाजी बना दे, इनकी दुआ की है बस। और बरकत के लिए 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, 40 बार आयत करीमा, और 41 बार सूरह फातिहा दम करके पानी और उस घर के कोनों में छिड़क दें। 10-15 दिन अपने घर में अजान दे दें, फिर देखिए इंशाल्लाह कितनी बरकत होती है। सलीम भाई, आपसे मुखातिब सवाल बताइए। सलीम साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। जी, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा, मेरा 11 साल का बच्चा है, तो उसका खान पीन में ज्यादा ध्यान नहीं है, मतलब खाता नहीं है, ठीक है? ठीक। तो उसके लिए कुछ दवा या थोड़ा मेरे को थोड़ा इसमें बताइए डिटेल्स में, कौन सा है क्या है। और एक मेरा ख्वाब के बारे में सवाल था, पूछ सकते हैं? हाँ हाँ जी, बताइए।
सलीम भाई से राब्ता नहीं रहा हमारा। बहरहाल आपका पहला सवाल हमारे पास महफूज है। नफीसा साहिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मेरा पहला सवाल है कि मेरे को हमेशा सर्दी रहती है, कंटिन्यू में कुछ और नाक में से पानी। और दूसरा सवाल है, मेरे छोटे लड़की को रोजी नहीं है, बहुत परेशान है मेरा छोटा लड़का, उसका नाम ओमिर है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। इससे पहले सुल्ताना साहबा के पास सवाल की जाने बढ़ रहे हैं कि घर में किराएदार नहीं आ रहे, मकान खाली पड़ा है। हाँ, उसके लिए इन्हें बरकत के लिए एक तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह तो आपको कुदरत हासिल है, ये मेरा काम करा दीजिए। और 300 बार या वली या वाली या नसीर, 300 बार या जल जलाल वल इकराम, 40 बार आयत करीमा, 5 नमाजों की पाबंदी। ये सब नाज़रीन इस बात को सुन लें कि पहले अल्लाह फर्ज लेते हैं, उसके बाद फिर कोई भी नफिल चीज लेते हैं। ये तस्बीहात नफिल होती हैं। अगर आपके फर्ज 5 पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए हीरे मोती की तरह लगेंगी तमाम तस्बीहात। अगर फर्ज पूरे नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है किसी भी बात की। जी, इनका एक ख्वाब भी था कि जिसमें ये पानी देखती हैं और मछली देखती हैं। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा सदका करें और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज की एक तस्वीर जरूर पढ़ा करें, तो इस तरह के ख्वाबों से इन्हें इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। हुस्ना साहबा की बहन को खांसी है, 15 साल से खांसी है और खुश्क खांसी है। हाँ, उन्हें चाहिए कि एक तो अजवैन पिसवा के रख लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे शहद के साथ चाटें और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच जैतून का तेल तेज गर्म पानी में सुबह शाम लें और कस्ते श्री पिसवा के रख लें। आधा चम्मच कस्ते श्री खाने के बाद दोनों टाइम लें, सब इन्फेक्शन इंशाल्लाह खत्म हो जाए। जी, अहमद साहब का सवाल बहुत अहम है। वालिदैन में झगड़े होते रहते हैं, बरसों हो गए झगड़े को। अब इनकी अपनी जिंदगी मुतासिर हो रही है कि इनकी अहलिया भी जो है वो उनसे झगड़े करती हैं और अपने मायके में जाकर रह जाती हैं। सबसे पहले तो ये एक तस्वीर रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, सूरह फुरक़ान 74 नंबर आयत, इसका विर्द करना शुरू कर दें और एक चौथे सिपारे का दूसरा रुकू पढ़ के घर के सब लोगों को पानी पिलाया करें। या वदूद किसी दिन मगरिब के बाद पढ़ के चीनी दम करके रख लें, उस चीनी को चीनी के पाउडर में मिला दें, सारा घर खाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तीसरा काम ये करें, क्योंकि इनके वालिद बाहर रहते हैं तो ये इस ऐसे मामलों में झूठ की भी इजाजत देती है शरीयत, कि वो अपने वालिद को फोन करके कहें कि वालदा की बहुत आप याद आ रहे हैं और वो रोती रहती हैं, वैसे तो आपसे लड़ लेती हैं जबान से मगर वैसे बहुत याद करती हैं। इसी तरह वालदा को कि वालिद जी आप बात करते हुए आंसू आ गए, मेरे से बात हो रही थी आपको याद करके। तो इस तरह से उन्हें मिलाने की कोशिश करें और कभी भी किसी की भी तरफदारी ना करें, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत इनके लिए और बाप जन्नत का दरवाजा। वो दोनों अपना आप निमट लेंगे अल्लाह के यहाँ। इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा, इनकी इन कोशिशों से अगर पुल बन जाए उनके बीच में और उनसे मामले को पार करा दें तो इंशाल्लाह इनके लिए आखिरत बन जाएगी। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। दुआ भी करें, जो दुआ मैंने बताई है वो करें। इंशाल्लाह ताला इनके माँ बाप लड़ना बंद कर दें। अपनी बीवी के भी इनके बहुत काम आएगी। अगर बीवी कहीं थोड़ी सी सख्ती भी है तो आप ये बात सोचिए कि हमें हराम से बचाती हैं, हमारे घर बसाती हैं, हमें औलादे देती हैं, उनकी चीजों को इग्नोर करें, उनसे सॉरी बोल के उन्हें वापस बुला लें और बहुत अच्छे से उन्हें रहें। और उन्हें गुस्सा आता हो तो आप एक तरफ हो जाएं, आपको गुस्सा आता हो तो उन्हें समझाएं कि वो एक तरफ हो जाएं, कम से कम उस मामले को रफा दफा करें। शुक्रिया मुजाहिद साहब, अच्छे आपने मशवरे दिए। उम्मीद है कि भाई तक पहुंचे जवाब। फहद भाई, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हमारी अम्मी तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपका बोलने का लहजा और आपसे बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। जी जी फहद भाई बताइए, सवाल बताइए। सवाल ये कि ये हमारी खाला की जो बेटी थी करीब 20 साल पहले फिर सर में चोट लगी थी, तो उनका इलाज वगैरह हुआ तो ठीक हो गया था। उनके फिर से करीब 25 साल के हैं, उनके फिर से सर में दर्द होता है। ठीक है, उनका MRI वगैरह कराया आपने? जी जी सब हो गया, सारे टेस्ट हो गए, नॉर्मल है सब कुछ? सब नॉर्मल है जी। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, मुझे बहुत कमजोरी रहती है, दिल घबराता रहता है, किसी काम नहीं लगता है। आपकी उम्र क्या है फहद? मेरी 20 साल। 20 साल। उन्हें शुगर तो नहीं है जिनके सर में दर्द होता है? आपकी वो बहन जिनके बारे में आपने बताया उन्हें शुगर तो नहीं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सफीना, आप बताइए आपका सवाल क्या है? सफीना, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है सफीना इंतजार नहीं कर सकी। ये सवाल ले लेते हैं। फहद को कमजोरी है जैसे बता रहे हैं कि कमजोरी महसूस। हाँ, इन्हें चाहिए कि जौ का दलिया कुटवा लें या फिर ओट्स के नाम से जो चीज आती है वो रात को 2 चम्मच दूध में पका के फ्रिज में रख दें और सुबह खीर की तरह से उसे नाश्ते में खाएं। उसमें शहद मिला लें या खजूरें काट दें या छुआरे काट दें मीठा करने के लिए, तो उससे बहुत कमजोरी इनकी दूर होगी। दूसरी बात, 1 आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए खाया करें, 5 मुनक्का रात को सोते हुए खाया करें।
اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتا ہے انہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام پڑھیں، ساری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی وہ بہن ان کی جو گر گئی تھیں اور سر میں درد ہوتا ہے انہیں، ہاں ان کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 100 بار ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ اس چوٹ سے میری حفاظت فرما، دوبارہ سے نہ ابھر آئے۔ 5 کاجو روز، سفید کاجو سادے، اور زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں اور ڈراپر سے 1 بوند ناک میں ڈالیں۔ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں۔ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ دن میں 3 بار کھائیں۔ اندر چوٹ کا کوئی بھی انفیکشن ہوگا سب ختم ہو جائے گا 15 دن کے اندر اندر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ رضیہ فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ رضیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہماری آواز جی آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ میرا نام ریحانہ ہے بھائی۔ چلیے ریحانہ صاحبہ آپ کا ہی استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جی میرے 2 سوال ہیں۔ ہاں پہلا سوال، پہلا سوال میں دیکھتے ہیں بڑھیا جی، تو اس کی جگہ مولانا صاحب نے بتایا کہ دودھ اور شہد لینے کا، ذرا دودھ اور شہد لینے کا بتایا کہ مولانا صاحب نے کس وجہ سے دودھ اور شہد لینا ہے یہ بتائیے؟ کمزوری تھی، بیمار؟ ہاں تو اس میں دودھ شہد بھی، پر اس کے بعد بھی اس کو پیریڈ برابر میں آ رہا، 2 مہینے کے بعد بھی پیریڈ آ رہا اور حمل نہیں رہے گا، اور ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بول رہے کہ رکھانے بتا رہے۔ سوال آپ تک پہنچا مجازہ؟ جی دوسرا سوال۔ دوسرا سوال میرا بیٹا ہے تو اس کو رات میں نیندیں آتی ہے، سر میں درد رہتا، ناک ہمیشہ بند رہتی اس کی، چھینکیں بھی آتی۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سبیہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں۔ سبیہ اپنا سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبیہ۔ باجی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں، ہمارے پاپا نے ٹرک بنایا تھا، اس میں ہم لوگ بالکل برباد ہو گئے ہیں، قرضے میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، ہر ممکن کوشش کرتے قرضے سے نکلنے کی، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے کیا کریں۔ ہمارے شوہر بھی ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، ہمارے سسر ہے وہ بھی بہت پریشان ہے، قرضدار ہمارے دروازے پر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دے۔ اور جو قرض کی ایک بار گراں ہے مجاز صاحب، جیسے بتا رہی ہیں کہ سب کے سب قرض میں مبتلا ہے، یہ کس طرح ادا ہوگا؟ کوئی دعا بتائیے۔ ایک حدیث میں دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے بارے میں بات روایتوں میں آتی ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ 5 نمازیں اپنی درست رکھیں، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ سب چیزیں پڑھیں اور 5 وقتوں کی نماز کی پابندی رکھیں۔ اور اگر کوئی حرام کام گھر میں ہو رہا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بیاج کا پیسہ ہو یا کچھ ہو، تو اسے نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی جائیداد فالتو پڑی ہو یا گولڈ گھر میں ہو تو اسے بیچ کے کم سے کم ان قرضداروں کا پیسہ دیں جو آپ کے اس پہ آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں اور قرضدار آپ کے سر پہ آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو قرضدار ہوتے تھے حضور جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا کرتے، لیکن اگر آپ لوگ مجبور ہیں، مظلوم ہیں، تو آپ یہ تسبیحات پڑھیں، اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ شروع کریں 5 نمازیں یہ تسبیحات۔ وہ ایک بار پھر آیت دہرا دیں مجاز صاحب۔ اللہم اکفنی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ کم سے کم 41 بار روز پڑھیں، بلکہ سارا گھر پڑھے تو بہت جلدی قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب ایک اہم سوال ان کا ہے شبانہ صاحبہ کا کہ ان کے مائکے میں نند اور بھاوج کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں۔ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل سارا معاملہ جو ہے یہ ایگو پرابلم کا ہے کہ لوگ اپنی انا کو نہیں توڑنا چاہتے۔ بات یہ ہے نا کہ اتنی سی تو زندگی ہے، اس میں محبتیں بانٹنے کے لیے وقت کم ہے، تو ہم نفرتیں کیسے بانٹ لیتے ہیں لوگ، مجھے تو تعجب ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اپنے رشتوں کے سامنے جو سامان کی کوئی ویلیو نہ سمجھیں بالکل، تو بہت رشتے آسان ہو جاتے ہیں۔ سامان تو دوبارہ جاتا ہے، رشتے دوبارہ نہیں مل سکتے۔ ایک بار دل میں خلیش آئی شیشے کی طرح ہے، بال آیا تو پھر دوبارہ نہیں جڑتا۔ اور حضور نے حدیث بارہا معافی کے بارے میں کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے، اور تم لوگوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا۔
تو اپنی نندوں کو یا اپنی بھابھیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے تو دیکھیں اللہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا کیا دیتے ہیں. اپنی بہنیں سمجھ کے, کیونکہ ایک ہی عمر کی ہوتی ہیں, 1-2 سال کا فرق ہوتا ہے, اپنی چیزوں کی پرواہ نہ کریں اور انہیں گلے لگایا کریں. چومنے سے, چھونے سے ایک دوسرے کو, جو جماعت کا تصور دیا ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ, ٹچ کرنے سے بھی بہت ساری قدرتیں دور ہوتی ہیں. اپنی بہنیں سمجھ کے انہیں چپٹائیں تو, انہیں گلے تو لگائیں, انہیں چوم کے تو دیکھیں کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دیتا کیا ہے, کیسی قدرتیں آپ کی صاف ہوتی ہیں, گھروں میں کیسا سکون ہوتا ہے. بہت شکریہ. اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے سارا گھر ضرور پیا کرے, اس سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. حبیبہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میڈم, یہ سوال تھے, میرے بھائی کے بریک کے آپریشن میں تھے, ٹھیک ہے. ہاں ہاں جی. ہیلو. ہاں ہاں بات جاری رکھیے, سن رہے ہیں. تو وہ 10 سال ہو چکے ہو جی. مولانا صاحب جو پتے بتائے تھے وہ پتے کیا نام؟ ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ بالکل بھی ان کا جی پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا ہے ان کا. کس کا دل نہیں لگ رہا شائستہ صاحبہ؟ جی ہمارے بیٹے ہیں. ہاں عمر بتائیے. جی ان کی عمر ہے 14 سال. ٹھیک ہے, 14 سال کا بیٹا ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. ہاں تو ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ایک تصویر انہیں ربی زدنی علما کی یاد کرا دیں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں, اور پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت بسم اللہ پڑھ کے, اور 3 بار آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے ان کی پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں, اور انہیں سمجھائیں اس بات کو کہ آگے جو زمانہ ہے وہ بہت کمپٹیشن کا زمانہ ہے, بے پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی, مزدوریاں کرنی پڑیں گی. اس کاؤنسلنگ سے بھی ٹھیک ہوگا. کئی سوال ہیں, اختصار کی گزارش ہے. شائستہ ان کا حبیبہ صاحب نے بتایا کہ برین کا آپریشن ہوا تھا, کچھ پتے دریافت کریے. پتے کا نام؟ ہاں میں نے لپٹس کے پتے بتائے تھے, جو سفیدہ بھی کہلاتا ہے گاؤں میں, وہ پتے سر پہ باندھیں, جو بھی کوئی انفیکشن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور منقع کھائیں, 5 کاجو روز کھائیں, اور کم سے کم 3 یا 5 منقع روز کھائیں. جی. ریحانہ صاحبہ کی بیٹی کو پیریڈز کی پرابلم ہے, رسولی آپ بتا رہے ہیں. ہاں ان میں یہ چاہیے کہ 3 انجیر نہارمو کھائیں, 2 چھوٹی الائچی صبح شام, اور کوٹ مٹی کلونجی اور مہندی پتہ پسوا کے رکھیں, اور آدھا چمچ وہ اور آدھا چمچ شہد ملا کے چاٹیں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ. دوسرے کو کنسیو بھی نہیں کر پاتی تو پیریڈ کے بعد سویا کے بیج منگا کے رکھ لیں. 1 چٹکی سویا کے بیج دودھ سے نہارمو کلیئر ہونے کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن کھائیں. انشاءاللہ کنسیو کر لے گی تو بچہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, رسولی گھٹنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بیٹے کو زکام ہے, ناک بند رہتی ہے. ہاں ان کے لیے انہیں چاہیے کہ سرسوں کا تیل ایک تو اس کی ناک میں ڈالیں, 1 بوند صبح شام, اور اتنی پھل استے خدوس ایک چٹنی آتی ہے کئی کمپنیوں کی, کسی بھی کمپنی ہمدرد وغیرہ کی لے لیں, اور آدھا چمچ صبح شام اسے نوائے پانی سے دیں, نزلہ ختم ہو جائے گا. سلیم صاحب کا 11 سال کا بیٹا ہے, کھانا نہیں کھاتا. ہاں اسے 3 منقع صبح دوپہر شام کم سے کم دن میں 3 بار دیں, اور لسوڑے ایک چیز آتے ہیں سوکھے ہوئے بیج ہوتے ہیں, انہیں پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں, اور آدھا کپ لوکی کا رس, لوکی کو کدوکس میں گھس لیں میں چھلکوں کے, اور اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, آدھا کپ ہو جائے وہ اس بچے کو پلائیں. 3 یا 4 دن میں بھوک کھل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اسے یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تصویر یاد کرا دیں. نفیسہ صاحبہ کے 2 مسئلے ہیں. پہلا خود کا مسئلہ ہے کہ ہر وقت ناک سے پانی جاری رہتا ہے, زکام چھینکے, اور بیٹے کے پاس روزگار نہیں ہے. روزگار کے لیے کوئی سوال؟ انہیں چاہیے کہ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں 1 بوند, اور 1 کھجور لے لیں, اس کی گٹھلی نکال کے اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے رات کو چبائیں تو چھینکیں بند ہو جائیں گی. اگر بہت زیادہ چھینکیں آتی ہوں تو 50 گرام چنے میں چھلکوں کے ناشتے میں کھایا کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, 40 بار آیت کریمہ, انشاءاللہ نزلہ ختم. جی. اور بیٹے کی ملازمت کے لیے کوئی دعا بتائیں؟ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو ان ربی علی کل شیء قدیر, اور 300 بار یا ولی یا نصیر, 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 5 نمازوں کی پابندی, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا کریں اپنے بچے کے لیے, جاب لگ گئی سمجھے. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تمام ناظرین کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین اجازت لینے کا وقت ہو رہا ہے, لیکن سلام دیکھتے رہیں, ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.